السلام علیکم۔ تو آج ہم شروع کرنے والے ہیں ایپیسوڈ نمبر 4 آف یقین کا سفر۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا جب زوش کچن میں گھری روٹیاں پکا رہی تھی اور ساتھ ساتھ سالن پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی۔ آج کلاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ گھر کے تمام افراد شہر سے باہر ایک شادی میں گئے ہوئے تھے۔ زوش بہت بار بولنے پر بھی نہ گئی اور پھر زاویہ بھی خاندان کی شادیوں میں نہیں جاتا تھا، اسی لیے ریحانہ بیگم نے اس پر کوئی جبر نہ کیا۔ شادی کے بعد آج پہلا دن تھا جب وہ کچن میں کھڑی خود کھانا بنا رہی تھی، کیونکہ عموماً کھانا ریحانہ بیگم خود بناتی ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں ملازمہ بنا دیتی ہیں، لیکن زوش نے تمام ملازمین کو چھٹی دے دی تھی۔ زاویہ یونیورسٹی سے لوٹا، گاڑی پارک کرتا گھر میں داخل ہوا، وہ جہاں اسے خاموشی کے علاوہ کچھ نہ دکھائی دیا۔ اس نے کچن سے آتی آوازوں کی وجہ سے وہ کچن کی طرف آیا۔ وہ پنک شلوار قمیص پر دوپٹہ گلے میں ڈالے، بالوں کا رف سا جوڑا بنائے، چہرے پر پسینے کی بوندیں لیے کام میں مصروف تھی۔ زاویہ نے پہلی بار اسے اس روپ میں دیکھا تھا جس میں اسے اپنی محبوب بیوی شہزادی لگ رہی تھی۔ جوڑے سے کچھ آوارہ لڑکیاں نکل کر باہر آ رہی تھیں، جنہیں وہ جھٹلاتے ہوئے پیچھے کر رہی تھی۔ مجھ کو یہ گردش ایام نہیں چھوڑتی، ورنہ میں آؤں تجھے پیار کروں، تیرے بال سنواروں۔ اس مشرقی روپ میں زاویہ کو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی تھی۔ نہ جانے کتنے ہی ارمان اس کے دل میں جاگ اٹھے تھے۔ وہ ان سب ارمانوں پر فاتحہ پڑھتے کچن کے اندر بڑھا۔ تم کچن میں کیا کر رہی ہو اور ملازم کہاں ہیں سارے؟ وہ ان سب کو میں نے چھٹی دے دی ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میرا دل کر رہا تھا، اس نے کندھے اچکائے ہوئے جواب دیا۔ لیکن تم خود کیوں کوکنگ کر رہی ہو؟ وہ میرا دل کر رہا تھا میں خود کوکنگ کروں، اسی لیے سب کو چھٹی دے دی، اس نے توے پر روٹی ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ یار تم تو بالکل گول روٹی بنا رہی ہو۔ وہ وہیں اس کے ساتھ کھڑا ہوا، اب باتیں کر رہا تھا۔ اس بات پہ زوش نے ایک نظر اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ پیچھے کیا کہ ہاتھ گرم توے سے جا لگا، جس سے بروقت اس نے پیچھے کر لیا۔ آہ، ہاتھ کی جلن پر وہ سسکی تھی۔ یار کیا کرتی ہو تم؟ دیکھ کے کام کرتی نا، وہ پریشانی سے کہتا اس کا ہاتھ پکڑے کچن سے باہر لے آیا۔ وہ ٹیبل پر بٹھاتے اب باکس سے پٹی نکالے ہاتھوں پر لگا رہا تھا۔ اتنا بھی نہیں جلا یار جو تم پٹی لگا رہے ہو، تم چپ کرو، تمہیں کیا پتا کتنا جلا ہے اندر سے اور کتنا نہیں۔ اور تم بچی ہو کیا؟ آنکھیں نہیں، آنکھیں کس لیے دی گئی ہیں؟ دیکھنے کے لیے نا، ان سے کچھ کام لو۔ وہ غصے اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت سے بولتا، اس کی کلائی پر دوائی لگا کر اب اس نے سنی پلاس لگا رہا تھا۔ زوش اس کے چہرے کو دیکھنے میں مصروف تھی، جہاں پریشانی اور تکلیف واضح تھی۔ اس کے والد کے بعد یہ پہلا آدمی تھا جو اس کی اتنی چھوٹی سی چوٹ پر اتنا پریشان ہو رہا تھا، جو اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ رہا تھا۔ درد زیادہ تو نہیں ہو رہا نا؟ پٹی کرنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، جواب دیتے وہ خاموشی سے اس کے چہرے پر نظر جمائی بیٹھی تھی۔ اسے اپنے لیے کسی کی اتنی پرواہ اور بے چینی دیکھ کر اچھا لگ رہا تھا، لیکن وہ تو انسانیت کے ناطے کر رہا ہے، کیونکہ اسے تو کوئی اور پسند ہے نا۔ فارم ہاؤس میں زاویہ کے دیے ہوئے جواب کو یاد کرتے ہوئے وہ بس اتنا ہی اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اس سے تو صرف مجبوری کے تحت شادی کی تھی، جسے وہ نبھا رہا ہے، اور وہ پیشے کا ڈاکٹر ہے، اسی لیے وہ سب کے زخموں کی پٹی ایسے ہی کرتا ہے۔ اسے یہ بات آج پہلی دفعہ بری لگی تھی کہ وہ کیوں کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ خود کی سوچوں پر مٹی ڈالتے وہ کرسی سے اٹھنے لگی۔ کدھر؟ اس کی کرسی سے اٹھتے دیکھ زاویہ نے پوچھا۔ وہ کھانا لینے جا رہی ہوں، کچن سے بھوک لگ رہی ہے نا؟ تم بیٹھو یہاں، میں خود لے کے آتا ہوں، وہ کہتے ہوئے کچن سے کھانا لے کر آیا۔ میرے لیے نہیں لائے؟ وہ ایک پلیٹ میں رکھے کھانے کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ایک پلیٹ کم ہے کیا؟ زاویہ کو اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ یہ تو تمہاری پلیٹ ہے نا، میری کہاں ہے؟ اتنی معصومیت بھرے لہجے میں کہتی ہوئی
وہ اسے بہت پیاری لگی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے نوالے بنانے لگا اور بنانے کے بعد نوالا زوش کے منہ کے سامنے کیا، جس پر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھو بیگم، ایک ہی پلیٹ سے کھائیں گے ہم، دوسری بات آپ کے ہاتھ پر لگی ہوئی ہے، اس لیے میرے ہاتھ سے کھائیں۔ اتنی بھی نہیں لگی ہوئی، میں خود کھا لوں گی اس کے ہاتھ سے، نوالا کھاتے ہوئے وہ بولی تھی۔ پھر بھی کھا لو میرے ہاتھوں سے، میں نے آج تک کسی کو کھانا نہیں کھلایا۔ اچھا تم خود بھی کھاؤ، کیسا بنا ہے؟ وہ بہت اچھا پکاتی تھی اور اس کے چکھنے پر امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اسے زج کرنے کے لیے وہ کچھ نہ بولا، جس پر زوش نے ہلکا سا منہ بنایا۔ اس کی یہ ادا اسے بہت پیاری لگی تھی، لیکن چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کو وہ چھپا گیا۔ میری بیگم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو مزیدار تو بننا ہی تھا۔ وہ دل سے اس کی تعریف کر رہا تھا اور اس کی تعریف پر وہ بالکل ایسے ہی خوش ہوئی تھی جیسے کوئی بڑا انعام جیت لیا ہو۔ کھانا کھانے کے بعد وہ وہیں ہال میں صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جبکہ زاویار بھی اسی صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ میں کچھ کام کر رہا تھا۔ سنو، ٹی وی سے نظر ہٹائے زاویار کی طرف رخ کیا۔ حکم، اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر جمائے جواب دیا۔ وہ مجھے چائے پینی ہے تو جا کے بنا لو، اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ نظریں اب بھی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھی۔ تم اچھی بناتے ہو۔ اس بات پر زاویار نے اس کے ارادے سمجھتے ہوئے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جو امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی، میرا بہت ضروری کام ہے، تم بنا دو یار، وہ کہتا دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ حکم تو ایسے کہا تھا جیسے ساری بات مان لینی تھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے منہ کے زاویے بناتے دوبارہ ٹی وی دیکھنے لگ گئی۔ اس کی اس طرح ناراضگی پر اسے بہت پیار آیا اور پھر لیپ ٹاپ سائیڈ پر رکھے وہ کچن کی جانب بڑھ گیا۔ اسے کچن کی جانب جاتا دیکھ زوش خوشی سے اب دوبارہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ حور بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب لگاتار مانور کے فون کی بیل بج رہی تھی۔ مانو یار، تمہارا فون کب سے بج رہا ہے؟ اس نے واش روم سے نکلتی ہوئی مانور کو کہا، جو گیلے بالوں پر ٹاول سکھاتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ حور کی بات سنتے ہوئے اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں حسنین کا نام جگمگا رہا تھا۔ موبائل کو بند کرتے ہوئے وہ وہیں رکھ دیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی اب اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگی جب دوبارہ فون کی بیل بجی۔ کس کی کال ہے؟ حور نے اس کی پشت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حسنین ہے، میرا سینئر ہے اور میرا پروجیکٹ پارٹنر بھی۔ تو کال اٹھا لو یار، ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو۔ کوئی ضروری کام نہیں ہے، کل یونیورسٹی جا کے پوچھ لوں گی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے میرر سے سامنے بیٹھی حور کو دیکھا اور دوبارہ اپنے بال کنگھی کرنے لگی۔ حور بھی خاموشی سے دوبارہ اپنی بک پڑھنے لگ گئی۔ یار حور، تم نے نوٹ کیا کیا کچھ کل؟ وہ کنگھی ہاتھ میں لیے بیڈ پر حور کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا؟ اس نے بک پڑھتے ہوئے جواب دیا۔ زوش کل خوش نظر آ رہی تھی۔ مانور کی بات پر حور نے بک بند کرتے ہوئے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ دل سے بھی خوش تھی؟ وہ زوش ہے، اگر وہ لوگوں کو ہنسانا جانتی ہے تو اپنے غم چھپانا بھی جانتی ہے۔ وہ جتنی شرارتی ہے اس سے کہیں زیادہ سمجھدار ہے۔ وہ اپنے غم اور تکلیفیں اپنے اندر اپنے دل میں رکھ کر سب کے سامنے مسکرانے کا ہنر جانتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ اب بھی سائم بھائی سے محبت کرتی ہے؟ مانور نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں یہ نہیں جانتی، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ وہ کسی کا حق نہیں مارتی۔ اس کی شادی زاویار بھائی سے ہوئی ہے تو اس کی زندگی میں سائم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ اپنی اسی زندگی میں خوشیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی۔ تم یہ سب چھوڑو، جا کے کھانا کھا لو۔ وہ اس کے کہتے ہوئے دوبارہ اپنی بک کھولے پڑھنے لگ گئی، جبکہ مانور کنگھی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اپنا دوپٹہ اٹھائے روم سے باہر نکل گئی۔ زاویار کب سے زوش کو دیکھ رہا تھا، جو اس گیم میں دوسری بار چیٹنگ کر رہی تھی۔ زاویار بنا کچھ بولے بس اس کی چیٹنگ میں ساتھ دے رہا تھا، کیونکہ 2 بار اپنی جیت پر بچوں کی طرح اچھلتی اور خوش ہو رہی تھی۔ اب کی بار بھی وہ جیتنے پر خوشی سے اچھل رہی تھی اور وہ محبوب سا صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی میں دنیا کی ہر ادا تھی۔ وہ شرارتی تھی، معصوم تھی، سمجھدار تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہو جانے والی، اپنے ہر غم کو
اپنی ہنسی میں اڑانے والی۔ زاویہ کو محسوس ہوا کہ وہ اس کے چہرے پر خوشی لانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ دونوں اب بھی بیٹھے دوبارہ لوڈو کھیلنے لگے تھے کہ سامنے دروازے سے اندر آتے زین کو دیکھ کر زوش خوشی سے اس کی جانب جانے لگی کہ پیچھے سے آتے دوسرے شخص کو دیکھ کر اس کی خوشی مدھم پڑ گئی۔ السلام علیکم زین بھائی۔ وہ خود کو نارمل کرتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ وعلیکم السلام گڑیا۔ زین نے خوش دلی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ السلام علیکم۔ رسماً وہ سائم کو سلام کرتی زین کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ زاویہ خوشی سے زین کے گلے ملنے کے بعد سائم سے بھی ملا تھا۔ وہ دونوں ایک صوفے پر بیٹھ گئے جبکہ زوش اور زاویہ سامنے والے صوفے پر بیٹھے۔ آپ آج کیسے آ گئے زین بھائی؟ آپ کو تو یاد آئی نہیں، سوچا میں خود ہی جا کے مل آؤں اپنی بہن سے۔ زین نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یاد نہیں آئی تو آپ کون سا آ گئے تھے؟ اس نے بھی منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا چلو حساب برابر ہو گیا، ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ زاویہ کی نظر سائم پر تھی جو کہ زوش کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ تم کیسے ہو سائم؟ زاویہ نے اس کی نظر زوش سے ہٹانے کے لیے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں ٹھیک، تم بتاؤ؟ میں بھی ٹھیک۔ تم دونوں لوڈو کھیل رہے تھے کیا؟ زین نے سامنے پڑی لوڈو کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ میری شہزادی کا دل کر رہا تھا تو اسی لیے ہم کھیلنے لگ گئے۔ زاویہ نے شہزادی لفظ پر خاصا زور ڈالتے ہوئے سائم کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ زین بھائی آپ کھیلیں گے کیا؟ اس نے خوشی اور امید سے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، میری چھوٹی بہن بولے اور میں نہ کھیلوں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ چلو آ جاؤ کھیلتے ہیں، لیکن ٹیم والا کھیلیں گے۔ تم تو ٹھیک ہے، بادشاہ اور اس کی شہزادی ایک ٹیم میں اور تم دونوں ایک ٹیم میں۔ زاویہ نے کہتے ہوئے زوش کی طرف دیکھا جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ پھر چاروں گیم کھیلنے لگ گئے۔ یار زوی، تمہارا یہ نمبر نہیں آیا، تم چیٹنگ کر رہی ہو۔ زین بھائی یہی نمبر آئے تھے سچی میں، اس نے سچ منوانے سے انکار کیا۔ یار زاویہ تم دیکھ رہے تھے نا، تم بتاؤ کیا نمبر آیا تھا؟ زین کے کہنے پر اس نے اپنے ساتھ بیٹھی اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو معصومیت آنکھوں میں سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو میری شہزادی کہے گی وہی ہوگا، اس نے کہہ دیا، مطلب کہ وہی سچ ہے۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے جواب دے رہا تھا جہاں اپنے حق میں جواب سننے کے بعد زوش کے چہرے پر خوشی آئی۔ چیٹنگ بھی تو کر سکتی ہے وہ، سائم نے اس کی بات سنتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میری زوش بہت معصوم ہے، وہ چیٹنگ نہیں کر سکتی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، میری بھابھی بہت معصوم اور پیاری ہے۔ براق ہاتھوں میں چابیاں اچھالتا ہوا اندر آتے ہوئے بولا اور چاروں سے سلام کرتا وہ بھی زوش کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تم جو شادی میں گئے تھے نا، تو واپس کیسے آ گئی اتنی جلدی؟ وہ کیا ہے نا بھابھی، مجھے وہاں مزہ نہیں آ رہا تھا اور میرے پاس اتنی پیاری بھابھی بھی نہیں تھی، اس لیے میں بور ہو گیا تھا تو واپس آ گیا، براق نے شرارتی انداز میں کہا۔ زین نے زوش کے دونوں سائڈ پر بیٹھے ان دونوں بھائیوں کو دیکھا جو اس کو ہر ممکن کوشش سے خوش رکھے تھے اور اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ زین کو بڑا بھائی ہونے کے ناطے اس وقت زوش کے لیے دل سے خوشی ہو رہی تھی۔ سائم بھی ان دونوں کے بیچ بیٹھی زوش کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر خوشی اور غرور تھا جیسے اس نے دنیا فتح کر لی ہے اور اس کے پاس دو مضبوط سہارے ہوں۔ رات کا وقت تھا، کھانا کھانے کے بعد وہ سب باہر لاؤنج میں بیٹھ کے چائے پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور براق سائم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جبکہ زوش، زاویہ اور زین سامنے کرسی پر بیٹھے کسی بات پر باتیں کرتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ جانتا ہوں میری بھابھی ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہے، اتنا نہیں دیکھے ان کا شوہر برا مان جائے گا، براق نے ساتھ بیٹھے سائم سے کہا جس کی نظر زوش پر تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سائم نے اس کی طرف چہرہ پھیرتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ مطلب یہی کہ وہ اپنی بیوی پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتے نا، اس نے نارمل لہجے میں بھی اسے بہت کچھ سمجھا دیا۔ سائم غصے سے وہاں سے اٹھتا دور جا کر کھڑا ہو گیا جبکہ براق اب بھی اسے شرارتی مسکراہٹ سجائے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر باتوں میں مشغول رہنے کے بعد وہ دونوں زوش سے ملتے ہوئے اپنے گھر چل دیے۔ ان کے جانے کے بعد زوش کے چہرے پر آئی مرجھاہٹ کو زاویہ نے نوٹ کیا۔ وہ سونے کا بہانہ کرتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی جبکہ زاویہ اور براق بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ زاویہ کمرے میں داخل ہوا جہاں اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
بالکنی کے سامنے بیڈ کے ساتھ فرش پر بیٹھی زوش کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہوئے سر گھٹنوں سے اوپر اٹھائے وہ اسے دیکھنے لگی۔ کیوں آیا تھا وہ یہاں؟ اس کی دونتی ہوئی آنکھوں پر زاویار نے اسے دیکھا جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ کیا تم جب بھی اسے دیکھو گی تم ایسے ہی روگی؟ اس نے اپنے تڑپتے ہوئے دل سے پوچھا۔ میں رونا نہیں چاہتی تھی، میں اتنی کمزور نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن میں کیا کروں، اسے دیکھ کر مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ وہ کیوں آیا تھا وہ؟ اس نے یہاں آ کر میرے زخموں کو دوبارہ سے کوریدا ہے۔ کیا اس ایک رات میں سچ میں اتنا بد کردار ہو گئی تھی کہ اس نے مجھے چھوڑنے میں وقت تک نہ لگایا؟ آنکھوں میں موتیوں کی برسات اب دوبارہ سے شروع ہو گئی تھی۔ زوش میری جان دیکھو ایسے نہیں رو، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے محبت سے بول رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے گلے سے جا لگی، اس کی شرٹ مضبوطی سے پکڑے وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے رونے لگی۔ میں اتنی کمزور تو نہیں تھی کہ ایک شخص کے لیے رونے لگ جاؤں، تم جانتے ہو نا۔ میں اس سے روتے گڑگڑاتے ہوئے محبت کی بھیک مانگی تھی۔ مجھے یاد ہے اسے میرے آنسوں کا احساس تک نہ کیا تھا۔ زاویار کو اپنی شرٹ بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ اسے یہ روتی ہوئی آنکھیں نہیں دیکھی جا رہی تھیں، لیکن وہ ضبط کیے بیٹھا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ آج اپنے دل کا سارا غبار نکال دے، وہ اپنی دل میں لی ہوئی ساری تکلیفیں اور غموں کو دل سے نکالے۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ اس وقت کوئی زاویار سے پوچھتا اذیت کی حد کیا ہوتی ہے تو وہ بتاتا جسم کی ساری رگیں کٹی ہوئی محسوس ہوتی ہیں جب آپ اپنے محبوب کے منہ سے اس کے محبوب کی باتیں سنو۔ وہ بتا سکتا تھا کہ ضبط کرنا کسے کہتے ہیں جب آپ کا محبوب آپ کے گلے لگ کے روئے کسی اور کے لیے۔ بات معیوب بھی ہے اور بہت خوب بھی ہے، میرا محبوب کسی اور کا محبوب بھی ہے۔ میں اس کے لیے نہیں رو رہی، میں اس کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ میں اپنے کیے گئے بھروسے پر رو رہی ہوں۔ میں کیا کروں؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تم پلیز مجھے کچھ وقت کے لیے خود کے اتنا قریب رکھ لو کہ میں پچھلی تمام اذیتیں بھول جاؤں۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کے گرد مضبوطی سے بازو ڈالتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میں یہی ہوں ہمیشہ تمہارے پاس۔ وہ اسے خود سے لگاتے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ تم بھی کسی اور سے محبت کرتے ہو نا، میں جانتی ہوں۔ مجھ سے تو تم نے زبردستی کی گئی شادی نبھا رہے ہو نا، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ مجھ سے کوئی محبت کرے۔ زوش پلیز رونا بند کرو، کیوں مجھے تکلیف دے رہی ہو؟ اذیتوں کے تمام نشتر اسے اپنی رگوں میں اترتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ بنا کسی بات پر دھیان دیے زوش کو خود سے لگائے اس کی پشت سہلاتے اسے نارمل کر رہا تھا۔ کئی لمحے یوں ہی اسے بنا کچھ کہے وہ صرف اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زاویار کو اپنی گردن پر گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ اس نے زوش کو تھامتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ بکھرے ہولی میں ملبوس وہ رونے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ نیند کے آغوش میں تھی۔ وہ جن تعویذوں سے محبوب ملتے ہیں ان تعویذوں سا اثر رکھتی ہیں تمہاری آنکھیں۔ ان آنکھوں کی روشنی سے میری دل کی دنیا چمکتی ہے۔ اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولتا اپنے لب اس کے آنکھوں پر باری باری رکھ گیا۔ کئی پہر اسے اس طرح خود سے لگائے ٹھنڈی زمین پر بیٹھا رہا۔ آدھی رات کو وہ اسے گود میں بھرتے بیڈ پر ڈالتے کمفرٹر اڑاتے خود اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ وہ بنا نظریں جھکائے اس کے چہرے کو ہی دیکھتا ہوا نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ زوش کی آنکھ کھلی تو اپنے پاس بیڈ پر زاویار کو دیکھا جس نے اپنا ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ میں وہ اس کا ہاتھ تھامے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ وہ حیرانگی سے اس کو دیکھ رہی تھی جو پوری رات اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا اور اسی طرح سو گیا تھا۔ زاویار کو جاگتا دیکھ وہ دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ زاویار نے اپنے پاس سوئی زوش کو دیکھا، پھر نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ کوشش کرنا جس بات سے تم ایک بار روئی ہو وہ دوبارہ اس بات کے لیے کبھی نہ رو۔ میں اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، وہ دھیمے لہجے میں کہتا وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بھر گیا۔ اس کے جاتے ہی زوش نے آنکھیں کھول کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر اٹھ بیٹھی۔
क्लास के सभी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठे प्रोजेक्ट बना रहे थे। मानूर ने काम से नजरें उठाकर सामने बैठे बुराक को देखा, जो उस दिन के बाद से ही इसे इग्नोर कर रहा था। अभी वो कायनात के साथ बैठा लैपटॉप में काम में बिजी था। वो दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गई। तुम क्या खाओगी? कैफेटेरिया के बाद हसनैन ने अपने साथ खड़ी मानूर से पूछा। कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं लगी हुई। मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ यार। नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए, मानूर ने नॉर्मल लहजे में जवाब दिया। इससे पहले हसनैन कुछ कहता, बुराक उसके कंधे पर हाथ रखते उसे साइड करके खुद मानूर और इसके बीच में खड़ा हो गया। हेलो मानो, कैसी हो? बुराक अब पूरी तरह मानूर की तरफ मुतवज्जह था। मैं ठीक, तुम कैसे हो? तुम इसे जानती हो क्या? हसनैन ने इन दोनों को इस तरह बात करते देखा तो पूछा। हाँ जी, बहुत करीबी हैं ये मेरी। वो कुछ जताते हुए हसनैन को देखने लगा। अच्छा चलो, मैं मानूर को ट्रीट दे रहा हूँ तो आ जाओ, तुम भी ज्वाइन कर लो, खुशदिली से कहते हुए इसने एक तरफ बुराक को देखा। बुराक ने एक नज़र इसके बढ़े हुए हाथ को देखा, फिर अपने दोनों हाथ जेब में डालते संजीदा खड़ा हो गया। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी ट्रीट की। उसके हल्के से जवाब पर हसनैन ने अपना बढ़ा हुआ हाथ पीछे कर लिया और यहाँ वहाँ देखने लगा। उसे बुराक से किसी ऐसे रवैये की उम्मीद थी, क्योंकि वो मखरूर शहजादा था जिससे यूनिवर्सिटी के सभी लड़के और लड़कियाँ बात करना या दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन उसे हंसते हुए भी देखना बहुत कम नसीब होता है, क्योंकि वो हर वक्त खुद पर संजीदगी का खोल लपेटे हुए होता है। अच्छा चलो मानूर, हम दोनों प्रोजेक्ट बना लें। बुराक, तुम मेरी पार्टनर से बाद में बात कर लेना, वो जविश को कहता अब बुराक को बोल रहा था। पार्टनर नहीं, प्रोजेक्ट पार्टनर। बुराक ने संजीदगी से उसके जुमले की तौसीह की। और एक और बात बताता चलूं कि मानूर का पार्टनर मैं हूं। अब मैंने प्रोफेसर से बात कर ली है। इस बात पर मानूर ने हैरानगी से इसके चेहरे को देखा, जहाँ मजाक की कोई इलामत ना थी। चले मानो। हसनैन को किसी खातिर में ना लाते हुए मानूर का हाथ पकड़े वहाँ से लाइब्रेरी की तरफ चल दिया, जबकि हसनैन वहीं खड़ा इन दोनों को जाता देख रहा था और कुछ ना बोल सका, क्योंकि वो ये बात जानता था कि बुराक से बहस करना मतलब अपना सर पत्थर पर मारना, क्योंकि वो इंसान जो सोचता है वो कर गुजरता है, उसे दूसरे किसी की कोई फिक्र नहीं होती। ये क्या बदतमीज़ी है? उसने लाइब्रेरी में दाखिल होते हुए अपना हाथ छुड़वाया। कौन सी बदतमीज़ी? वो बिल्कुल अनजान बन गया। तुमने प्रोजेक्ट पार्टनर क्यों चेंज किए? क्योंकि मुझे वो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लग रहा था, बुराक ने इधर उधर देखते हुए जवाब दिया। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? कुछ नहीं, छोड़ो इस बात को, मुझे वेलकम करो, तुम्हारा नया पार्टनर बना हूँ मैं, वो पुरसकून से लहजे में मुखातिब हुआ। ज़बरदस्ती के पार्टनर हो तुम, मैंने नहीं बनाया जो मैं वेलकम करूँ। वो कुर्सी पीछे करते हुए बैठी। हाँ तो फिर भी इतना प्यारा पार्टनर मिला है तुम्हें, इतना तो कर ही सकती हो। वो भी इसके साथ कुर्सी पर बैठ गया। वैसे तुमने चेंज क्यों करवाया? कायनात का क्या होगा, कितनी खुश थी वो तुम्हारे साथ पार्टनर बन के, लेकिन मैं नहीं था, वो बीच में ही बोल पड़ा। वैसे मुझसे ज़्यादा तुम खुश लग रही थी, बहुत मुस्कुरा के बातें हो रही थी आपकी हसनैन के साथ। उसका अंदाज काफ़ी जलने वाला था। तो क्या तुम्हें जलन हो रही है? मैं क्यों जलने लगा किसी से भी? वो मानूर के साथ साथ खुद से भी झूठ बोल रहा था। गुड, अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। वह लैपटॉप इसके सामने खोल चुकी थी और फिर वो दोनों अपने काम में मसरूफ़ हो गए। जाविया फ्रेश होकर बाहर निकला, जहाँ जविश बैग कॉन्सेंट्रेट लगाए बैठी उसे देख रही थी। दरवाज़ा नॉक होने पर जाविया ने मुलाजमा से नाश्ता लिया और बेड पर जविश के सामने आ बैठा। कैसा फील हो रहा है? उसके लहजे में मोहब्बत थी। ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, वो सर झुकाए अपनी हथेलियों को देखते हुए जवाब दे रही थी। जाविया ने इसकी शर्मिंदगी समझते हुए बाकी कोई सवाल ना किया। तुमसे एक बात पूछूं? वो अब उसे देखते हुए धीमा लहजा में घोया हुई और इसकी इजाज़त मिलने पर बोलने लगी। तुम्हें बुरा नहीं लगा क्या मैं तुम्हारे निकाह में होने के बावजूद किसी और के छोड़ जाने पर रो रही हूँ? जविश के सवाल पूछने पर जाविया ने नज़रें उठाकर उसे देखा। नहीं, क्योंकि जब आप बहुत करीब होते हैं किसी के साथ जुड़े होते हैं तो इसके साथ दिमागी और जज्बाती ताल्लुकात बहुत मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए इनके छोड़ जाने या इलादगी अख्तियार करने पर दिल और दिमाग सच मानने में वक्त लेता है
اور آپ برداشت نہیں کر پاتے اس لیے رونے لگ جاتے ہیں۔ اس کے اس طرح بولنے پر زوش اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیوں تھا وہ اتنا سمجھنے والا؟ وہ جانتا تھا کہ ایک پرانے رشتے کو چھوڑ کر اپنانے میں وقت لگتا ہے۔ زوش کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کے زاویار نے نوالا اس کے سامنے کرتے ہوئے آنکھوں سے کھانے کا اشارہ کیا۔ زوش نے اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھا جو کہ سرخ ہوئی اس کے رات بھر جاگنے کی گواہی دے رہی تھی، اور پھر بنا بولے وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ زوش، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا، تم اپنا خیال رکھنا۔ تب تک گھر میں ملازم ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، ٹھیک ہے؟ اس کے ناشتہ کروانے کے بعد وہ پلیٹ سائڈ پہ رکھتا ہوا بول رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا اور زاویار اس کی بات سننے کے بعد اپنے کپڑے لیے ڈریسنگ کی طرف بڑھ گیا۔ زاویار کے جانے کے بعد وہ خود کا دھیان بھٹکانے کے لیے ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا؟ احمد صاحب نے مسکراتے ہوئے شایان صاحب سے پوچھا۔ شایان صاحب اپنی بیگم اور اکلوتے بیٹے کے ساتھ اس وقت احمد صاحب کے گھر میں بیٹھے تھے۔ احمد صاحب شایان صاحب کو پہچانتے تھے کیونکہ وہ بزنس کی دنیا کے مشہور شخصیات میں سے ایک تھے۔ وہیں مصطفیٰ کی نظریں کسی کی تلاش میں تھیں، وہ بار بار نظریں گیٹ سے باہر دوڑا رہا تھا۔ بھائی صاحب، آپ تو ہمارے بیٹے کو جانتے ہیں، آپ کے داماد کا دوست ہے۔ شایان صاحب نے بات کی تمہید باندھ دی۔ جی جانتا ہوں میں، پوری شادی کے تمام انتظامات اسی بچے نے سنبھالے تھے۔ احمد صاحب کو وہ سلجھا ہوا اور سمجھدار لگا تھا۔ میرے بیٹے کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی اور کبھی اس نے مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی، سوائے ایک خواہش کے۔ وہ اپنی بات آدھی کہتے ہوئے رکے اور احمد صاحب کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگے۔ میں کچھ سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کے پاس آپ کے گھر کی رونق مانگنے آئے ہیں، ہم اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی حوریہ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ مسز شایان کے کہنے کے بعد احمد صاحب نے اپنی بیگم کو دیکھا جن کے چہرے پر خوشی تھی۔ ہم اس بات کا فیصلہ اپنی بیٹی پر چھوڑتے ہیں۔ جی ہم بھی اس بات کے حق میں ہیں، آپ حوریہ بیٹی سے پوچھ لیں۔ تھوڑی دیر بعد حوریہ حاجہ بیگم کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ تو بتائیں بیٹا، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے، مسز شایان نہایت محبت سے گویا ہوئی۔ حوریہ نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے مصطفیٰ کو دیکھا جو بے چینی کی حالت میں آنکھوں میں امیدیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ جو بابا کو صحیح لگے، اس نے کہتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا جو فخر اور خوشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تو پھر نکاح کی تاریخ رکھتے ہیں، احمد صاحب خوشی سے کہتے ہوئے شایان اور مصطفیٰ کے گلے لگے۔ وہیں مسز شایان نے بھی حور کو خود کے گلے لگایا۔ مبارک ہو بہت بہت، مسز شایان حاجہ بیگم کے گلے لگتے ہوئے خوشی سے بولی۔ حور نے مصطفیٰ کو دیکھا جس کے چہرے پر کچھ پا لینے کی خوشی تھی۔ وہ اپنی سرمئی آنکھوں سے اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ کافی دیر باتوں کے بعد کھانا کھایا اور نکاح کی تاریخ 2 ہفتے کے بعد کی تھی۔ سکینہ آنٹی، آج میں آپ کو اپنے ہاتھ کا کھانا کھلاؤں گی۔ اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کرتے ہوئے زوش چمچہ ہلاتے ہوئے پیچھے مڑی۔ ہمیں بھی کھلا دیں، ہم بھی دیکھیں ان خوبصورت ہاتھوں کا ذائقہ کیسا ہے۔ مردانہ آواز کو سنتے وہ پلٹی جہاں ساتھ چہرے پر ہوس لیے سے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیوں، کیا میں نہیں آ سکتا؟ زاویار ابھی گھر میں نہیں ہے اور انکل آنٹی بھی نہیں ہے، تم بعد میں آ جانا۔ لہجہ نارمل تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، کہتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھنے لگا اور اس کی آنکھوں میں لی گئی ہوس زوش محسوس کر چکی تھی۔ دور رہ کے بات کرنا، ورنہ جن ٹانگوں سے میرے قریب آ رہے ہو نا، وہ ٹانگیں توڑنے میں وقت نہیں لگاؤں گی، وہ کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگی جب سعد نے جاتے ہوئے اس کی کلائی پکڑی۔ وہ بنا وقت ضائع کیے پلٹی اور اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گئی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ایک غلیظ اور ناپاک ہاتھ اپنے تک رکھو، اوقات میں رہو۔ وہ انگلی اس کی طرف کرتی ہوئی نفرت سے بولی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ تم نے ہاتھ کیسے اٹھایا مجھ پہ؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ بالکل ایسے، کہتے ہوئے زوش نے اس کے دوسرے گال پر اپنی انگلیوں کے چھاپ چھوڑ دیے۔ آئندہ میرے قریب آنے کا سوچنا بھی مت، میرا نام زوش سلطان ہے۔ اپنی طرف اٹھتی ہر گندی نگاہ کو نکال کر باہر پھینکنے کی ہمت رکھتی ہوں میں، سمجھے؟ وہ سرد لہجے میں کہتی اس کو اس کی اوقات باور کروا گئی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ کچن کے دروازے سے اندر آتے زاویار پر نظر پڑی۔ زاویار، تم یہاں؟ اپنا تھوک نگلتے ہوئے اس نے پوچھا۔
جبکہ اس کی بات کا جواب دیے بنا وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے سعد بیٹا، تم یہاں کب آئے؟ ریحانہ بیگم کی آواز پر سعد نے شکریہ ادا کیا کہ وہ آج بچ گیا، ورنہ زاویار کا چہرہ دیکھ کے اسے اپنا آخری دن محسوس ہو رہا تھا۔ بس آنٹی، ابھی آیا ہوں، چہرے پر آئے پسینوں کو صاف کرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ آؤ باہر آؤ، ہمارے ساتھ بیٹھو۔ جی جی آنٹی، اتنا کہتے ہوئے وہ بنا زاویار سے نظریں ملائے باہر چل دیا۔ تم آ گئے، فریش ہو کے آ جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ زوش خوش دلی سے زاویار سے مخاطب ہوئی، نظریں اس کے چہرے پر تھی جو سرخ ہوا تھا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا، اپنے لمبے ڈاک بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فریش ہونے کے بعد زاویار کھانے کی ٹیبل پر آیا جہاں سب بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے دوران زوش مہتاب اور ریحانہ بیگم سے شادی کی کہانیاں سن رہی تھی اور مزے سے کھانا کھا رہی تھی، جبکہ زاویار خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ بھائی، آپ کیوں خاموش ہیں آج؟ فاطمہ نے زاویار سے پوچھا جو اپنے کھانے کی پلیٹ کو گھورنے میں مصروف تھا۔ لگتا ہے بھائی کو کوئی صدمہ لگ گیا ہے، براق نے شرارت سے کہا۔ ڈیڈ، مجھے میری غیر موجودگی میں اس گھر میں آئندہ کوئی مرد دکھائی نہ دے۔ وہ ان دونوں کی باتوں کو سرے سے اگنور کیے مہتاب سلطان سے مخاطب ہوا۔ ہاں تو بیٹا جی، ویسے بھی ہمارے گھر میں کوئی غیر مرد تو نہیں آتا سوائے سعد کے، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ اس کے ماموں کا گھر ہے یہ۔ مہتاب سلطان نے اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے کہا۔ خیریت ہے زاویار، کچھ ہوا ہے کیا؟ ریحانہ بیگم نے اپنے بیٹے سے وجہ دریافت کی، کیونکہ اس سے پہلے زاویار نے ایسا کبھی نہیں کہا تھا۔ ہاں بس ایسے ہی، مجھے براق اور آپ کے علاوہ اس گھر میں کوئی مرد دکھائی نہ دے آئندہ۔ کوئی سے مراد کوئی نہیں ڈیڈ، وہ نارمل لہجے میں کہتے ہوئے بھی اپنی بات کا مطلب سمجھا گیا، جس پر مہتاب صاحب نے محض اسبات میں سر ہلایا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر زاویار نے کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی وجہ ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کسی سے بھی کوئی بات کیے بغیر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ چاہتا تو سعد کو سزا بھی دے سکتا تھا، لیکن وہ خاموش تھا کیونکہ وہ کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا، اور پھر وہ اپنی پھپھو کو بھی جانتا تھا۔ کیا وہ ساری بات جاننے کے بعد آخر میں زوش کے کردار پر انگلی اٹھا لیتی؟ یہی سوچ کے وہ خاموش ہو گیا۔ زوش کمرے میں داخل ہوئی اور زاویار کو دیکھا جو بالکنی میں ریکنگ کے ساتھ کھڑا تھا، اور چلتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ وہ وہیں پاس میں بیٹھے رکھے جھولے پر بیٹھ گئی۔ سوچ رہا ہوں کیا کوئی عورت اپنے گھر میں بھی رہ کر سیف نہیں ہو سکتی؟ نظریں اب بھی آسمان پر تھیں۔ مرد کی فطرت ایسی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں وہ عورت صرف اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھتے ہیں، باہر والیوں کو وہ گوشت کا ایک ٹکڑا سمجھتے ہیں؟ سب ایسے نہیں ہوتے، کچھ مرد اپنی نظریں اور کلام سے اپنی اچھی تربیت کا پتہ دیتے ہیں۔ زوش اس کی باتوں سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ آج کی حرکت سے واقف ہو چکا تھا۔ مرد کو خدا نے عورت کا محافظ بنایا ہے، اس کو ایک اونچا درجہ دیا ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں یہ مرد اپنا مقام بھول جاتے ہیں۔ اس کے انداز میں افسوس تھا۔ آئی ول میک شور کہ وہ آئندہ اس گھر میں نظر نہ آئے۔ وہ صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے کچھ لمحات خاموشی کے نام ہو گئے۔ ویسے تمہارا پورا نام کیا ہے؟ ریکنگ سے پشت لگائے شرارتی مسکراہٹ سے جائے وہ اس کو دیکھنے لگا۔ اس سوال پر زوش کو اپنا کہا نام یاد آ گیا، بے دہانی میں ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے نام کے ساتھ زاویار کا نام تو جوڑا تھا۔ تو کیا تم سن رہے تھے سب؟ وہ کچھ خفا ہوئی تھی۔ نہیں، سن تو نہیں رہا تھا، بس باہر سے اندر آتے آتے تمہاری آواز آ گئی۔ وضاحت دیتے ہوئے وہ ریکنگ چھوڑ کے اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اچھا، وہ بس زبان پھسل گئی تھی۔ کبھی کبھی پھسلاہٹ بھی کتنی اچھی ہوتی ہے نا؟ وہ منہ سے بڑبڑایا تھا۔ ویسے تم سے ایک بات پوچھوں؟ کچھ یاد آنے پر وہ اسے اجازت طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ سو پوچھو یار، تم جس سے محبت کرتے ہو، بولتے ہوئی رکی۔ آگے؟ وہ اس کے سوال کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دکھنے میں کیسی لگتی ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سوال اس کے ذہن میں کیوں بیدار ہوا۔ وہ کیوں یہ پوچھ رہی تھی؟ معصوم، شرارتی اور بلا کی حسین، وہ اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ اور تمہیں وہ کیسی لگتی ہے؟ فقط عشق۔ وہ چمکتی آنکھوں سے نظریں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ کیا وہ بھی تم سے اتنی محبت کرتی ہے؟ وہ تجسس کے مارے پوچھ رہی تھی۔
حقیقت میں حقیقت ہے، حقیقت کو خدا جانے، میرے دل میں اس کے لیے محبت ہے، اس کے دل کی خدا جانے۔ وہ شاعرانہ انداز میں بولے، اتنی محبت کرتے ہو تو مجھ سے؟ ان فی نفسی اکثر منی، وہ مجھ سے زیادہ ہے مجھ میں، کہتے ہوئے اس نے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھنے میں محو تھی۔ چلیں سو جائیں، لیٹ ہو گیا ہے کافی۔ ہاں ہاں چلو۔ وہ یک دم اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتی کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اس کی اس پھرتی پر وہ اپنا قہقہ چھپا گیا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ادھر ادھر گھومتی اس کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر دور سے اسے آتا دیکھ اس کا سو انیزے پر پہنچ گیا۔ ہیلو، کیسی ہو چونٹی؟ وہ چابی ہوا میں لہراتا لاپرواہ انداز میں بولا۔ براق، تمہیں اندازہ بھی ہے میں کب سے یہاں ویٹ کر رہی ہوں؟ وہ ایک ایک الفاظ چبا کر بولی۔ ہائے، آپ اور ہمارا ویٹ، اتنے اچھے دن کب سے آ گئے میرے؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے شوخ لہجے میں بولا۔ براق، میرا نہ دل چاہ رہا ہے کہ میں اس وقت تمہیں قتل کر دوں۔ اتنی حسین لڑکی جیل میں کھڑی اچھی تو نہیں لگے گی یار۔ اچھا یار، چلو چلتے ہیں، آئندہ نہیں ہوگا لیٹ۔ وہ اس کے غصے سے بھرے لال چہرے کو دیکھتا اپنی ہنسی چھپا گیا، اور پھر وہ دونوں گاڑی کی طرف چل دیے۔ یار کب تک ایسے منہ بنا کے بیٹھنا ہے؟ اب تو منہ ٹھیک کر لو یار، ایسی شکل بنا کے بیٹھو گی تو میں بور ہو جاؤں گا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھی مانور سے بولا، جو کہ غصے سے بھرا چہرہ لیے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اگر تم پہلے آ جاتے تو ہم ابھی وہاں پہنچ چکے ہوتے اور ہمارا آدھا کام بھی ہو چکا ہوتا۔ یار پہنچ تو گئے ہیں ہم ابھی بھی، اور کام بھی ہو جائے گا، بس کچھ پکچرز ہی تو لینی ہے۔ اس کا انداز اب بھی سمجھانے والا تھا۔ آئندہ لیٹ نہیں ہونا، وہ انگلی سامنے کیے وارن کرتے ہوئے بولی۔ جو حکم آپ کا۔ اس کے انداز فرما برداری پر مانور نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے باہر دیکھنے لگی۔ شکر، وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ سکھ کی سانس لیتے ہوئے دل میں ہی بولا تھا۔ وہ دونوں ایک اجاڑ جگہ پر پہنچے جہاں آس پاس کھلا میدان اور ایک سائڈ پر کچھ چند خیمے لگے ہوئے تھے۔ وہ دونوں یہاں کچھ تصویریں لینے آئے تھے۔ براق نے اپنے کیمرے سے کچھ تصویریں لینے کے بعد رخ بدلا۔ وہ منظر اتنا حسین تھا، وہ کیمرہ آنکھوں سے ہٹائے مبہوت سا اسے دیکھنے لگا، جہاں وہ بستی کے کچھ بچوں کے ساتھ اچھلنے اور کھیلنے میں مصروف تھی، جس کی ہنسی ماحول میں ایک الگ ہی ساز پیدا کر رہی تھی۔ براق نے کئی نظریں اسے یک تک دیکھنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا جہاں آس پاس کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تھا، اور دوبارہ اس نے اسے دیکھنے لگا جو دنیا سے بے خبر بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ وہ کیمرہ آنکھوں کے سامنے رکھے اس کی ہر ایک لمحے کی تصویر لینے لگا۔ لے لی تم نے آس پاس کی تصویریں؟ بچوں سے فارغ ہوتے ہوئے براق کے پاس آئی۔ ہاں لے لی، وہ کیمرے کا لینس سیٹ کرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ اچھا مجھے بھی دکھاؤ کیسی لی ہیں۔ نہیں ابھی نہیں، گھر چلتے ہیں، میں تمہیں ایڈٹ کر کے کل یونیورسٹی میں دکھا دوں گا، پھر آگے کا کام کریں گے۔ وہ کیمرہ سائڈ پر کرتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا کہ کہیں وہ تصویریں نہ دیکھ لے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر چلو گھر چلتے ہیں۔ گھر کے سبھی مکین لاؤنج میں بیٹھے ٹھنڈی ہوا کے ساتھ گرم چائے پی رہے تھے۔ بابا، آفس کا کام آفس تک رکھا کریں، گھر میں ان آفس والوں کی کال ریسیو نہیں کیا کریں۔ مہتاب سلطان کے فون کاٹتے ہی عائشہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ارے بیٹا، ہمارا بھی یہی ماننا ہے، بس وہ ایک ضروری کال آ گئی تھی تبھی ریسیو کرنی پڑی۔ مہتاب سلطان نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کا شکوہ دور کیا۔ عائشہ کے اس طرح منہ بنانے پر سب کی مکین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سج گئی۔ اچھا بس اب اتنا ٹیڑھے منہ نہیں بناؤ، پتہ چلے اسی طرح کا منہ بن جائے۔ براق ہمیشہ کی طرح اسے تنگ کرنے لگا۔ بابا دیکھیں اسے، یہ ہمیشہ مجھے ایسے ہی تنگ کرتا ہے، آپ اسے یہاں سے بھیج دیں لندن، وہیں جا کے باقی کی پڑھائی کریں۔ وہ جتنا چڑھتی تھی براق کو اتنا ہی مزہ آتا تھا اسے تنگ کرنے میں۔ میں کیوں جاؤں، تم جاؤ نا، تمہیں بھیج دیتے ہیں لندن، وہاں کرنا اپنی وکالت۔ ہاں اگر چلی گئی نا تب یاد آئے گی تمہیں۔ اوہ ہو، جس دن تم یہاں سے جاؤ گی اس دن میں پورے محلے میں مٹھائی بانٹوں گا۔ وہ اسے مزید چڑھاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ حقیقت میں اس کی جان بستی تھی اس کی بہن میں۔ اچھا بس کر جاؤ تم دونوں، اب پھر لڑنے لگ گئے ہو۔ ریحانہ بیگم نے ہاتھوں سے دونوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور ہنستے ہوئے اپنے ان بچوں کو دیکھا جو یونیورسٹی میں جا کر بھی بچوں کی طرح لڑتے ہیں۔ ہنستے ہنستے ریحانہ بیگم کے دل میں ایک درد اٹھا، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئی تھی۔ امی کیا ہوا؟ خیریت؟
پریشانی حالت میں پوچھنے لگا، اور ریحانہ بیگم وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ گھر کے سبھی نفوس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ وہ سب ہی ان کے ارد گرد کھڑے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے زاویہ نے انہیں کار میں بٹھایا اور بنا ٹائم ضائع کیے اسپتال لے گیا۔ عائشہ، بچے روتے نہیں، کچھ نہیں ہوگا انہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ براق اور عائشہ کے بیچ میں بیٹھی عائشہ کو اپنے ساتھ لگائے خاموش کر رہی تھی، جو کب سے روئی جا رہی تھی۔ اپنے دوسرے ہاتھ میں اس نے اپنے ساتھ بیٹھے براق کا ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے اسے بھی تسلی دے رہی تھی۔ مہتاب سلطان سامنے رکھی بینچ پہ بیٹھے ہوئے پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے ریحانہ کو؟ اسپتال کے کوریڈور سے سفینہ بیگم اپنی بیٹی سویرا کے ساتھ بھاگتی ہوئی آئیں۔ وہیں سویرا بنا کسی اور کی طرف آئے زاویہ کی طرف چلی گئی۔ تم ٹینشن نہیں لو آنٹی، ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ زاویہ کا ہاتھ پکڑے تسلی دینے کے لیے اس کے قریب ہوئی۔ جب زاویہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی، زوج تھوڑی دور اسے زاویہ کے اتنے قریب کھڑے دیکھ اس کے پاس آئی۔ وہ ان دونوں کے بیچ میں کھڑے ہوتے زاویہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے سویرا کو دیکھنے لگی۔ شکریہ سویرا تمہاری تسلی کے لیے، لیکن اپنے شوہر کے پاس میں ہوں تو تمہیں بلا وجہ اپنی خدمتیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ خاصا جتانے والا تھا۔ وہ زاویہ کا ہاتھ پکڑے اسے بینچ پر لے آئی جہاں براق اور عائشہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان تینوں کو بٹھائی خود سائڈ سے ایک اسٹول کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ان تینوں کا ہاتھ کو اپنی گود میں رکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر انہیں آنکھوں سے سب ٹھیک ہو جانے کا اشارہ کرتی تسلی دے رہی تھی، جبکہ مہتاب صاحب کی نظر اس پر تھی۔